کیا آپ نے کبھی رشتوں کے ریٹ لگتے ہوئے دیکھے؟ مقدس رشتوں کا ہم نے کیا حشر کیا؟ آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام نجیب الرحمان ہے۔ میں آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ وہ کافی شکل صورت کے پیارے ہیں اور دراز قد ہیں، لباس بھی اچھا پہنتے ہیں۔ تو ان سے کسی صاحب نے شادی کے موضوع پہ گفتگو کی، انہیں ایک رشتہ آفر کیا۔ یہ صاحب بھی ہماری طرح سفید پوش ہیں، تھوڑے درمیانے درجے پہ یعنی مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان صاحب نے ہمارے ان دو صاحب کو جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں ان سے ایک خاتون کے رشتے کے لیے بات کی۔ جس محترمہ کے رشتے کے لیے بات کی تو کچھ اس رشتے میں ماشاءاللہ چمک دمک، انسینٹیو بہت اچھا تھا۔ 60 کروڑ روپے مالیت ان کے پاس نقد، اور اس کے علاوہ 1-2 بنگلے، اور بس یہ تھی، ایک دو شرائط تھی ان کی۔ شرط یہ تھی کہ محترمہ اپنے والد صاحب کی اکلوتی وارث تھیں اور ان کے وارث ہیں اور والد صاحب کے ساتھ ہی رہ رہی ہیں، تو گھر داماد بن کے رہنا تھا۔ چلے، اچھے لوگوں تو گھر داماد بننے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ دوسری شرط جو تھی وہ ذرا سوچنے کی ہوتی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ آپ لڑکی پہ کسی قسم کی سختی نہیں کریں گے، کوئی پابندی نہیں لگائیں گے۔ ان صاحب نے کہا بہت شکریہ آپ کا، یہ رشتہ مجھے قبول نہیں، انہوں نے ٹھکرا دیا۔ جو صاحب بیچ میں میڈیوکر تھے، جو رشتہ لگا رہے تھے، کہہ رہے کیا کر رہے ہو تم، پاگل ہو گئے ہو، اتنی دولت تمہیں مل رہی ہے اور تم انہیں انکار کر رہے ہو، یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا، بڑی قسمت والے ہو کہ تم پسند آ گئے ہو۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ بس منع کر دیا تو کر دیا۔ پھر مجھ سے ذکر کر رہے تھے وجہ کی، کہ سختی تو کوئی مرد بلا وجہ کرتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کچھ کہیں گے نہیں، یعنی اگر کوئی ایسی بات جس میں مرد کی یا ایک جوڑے کی عزت نفس کا سودا ہوتا ہو، وہ مرد کو وہ بات قبول نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ چیزوں کے مرد بھی پابند ہوتا ہے عورت کی، اور کچھ چیزوں کی بیوی بھی پابند ہوتی۔ یہ رشتہ ایسا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہوتے، تیسری جگہ نگاہ کی، تیسری جگہ توجہ کی، یا ایک دوسرے سے دور رہنے کی ان اوقات میں جو ان میں انسان کو گھر میں رہنا چاہیے، کسی مجبوری سوائے یہ کہ نائٹ ڈیوٹی ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو مناسب نہیں ہوتا۔ اب جب یہی پابندی لگ گئی کہ کوئی روک ٹوک نہیں کرنی، تو اگر وہ محترمہ رات کو 1 بجے گھر آ رہے ہیں تو پھر وہ شادی والی شرط آ جائے گی کہ آپ کیوں آ رہی ہیں، محترمہ کہیں جا رہی ہیں پوچھ نہیں سکتے۔ تو ایسے لوگ اچھے ہیں کہ جو عزت نفس کا سودا نہیں کرتے دولت کے لالچ میں۔ دولت تو مل جاتی، بہت ساری مل جاتی، لیکن اب کیا ہوتا کہ شوہر اپنی زندگی گزارتا، بیوی اپنی زندگی گزارتی۔ اگر یہ اسے نہیں پوچھ سکتے تو ظاہر ہے پھر اس کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ یہ اسے پوچھے۔ جب ایک شادی بیسیکلی ہے کیا، نکاح ہے کیا، شرعی حیثیت تو ہم جانتے ہی ہیں کہ تبھی بیوی بنتی ہے اور تبھی شوہر بنتا ہے جب باقاعدہ مولانا صاحب بیٹھ کے نکاح پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے نبی پہ درود بھیجا جاتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، کسی قسم کی زبردستی کا پوچھ لیا جاتا ہے کہ دونوں اپنی خوشی سے کریں، ہاں جی خوشی سے کریں۔ اس کے بعد دونوں کی ایک دوسرے سے ایک امپلائڈ یعنی سمجھی ہوئی، بغیر کہے سمجھی ہوئی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں جو رشتہ ہے یہ ہمارے درمیان میں ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کی عزت نفس کے پابند ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ آزاد بھی ہیں، ہم مل کر آزاد ہیں، ہم مل کر ایک دوسرے کے پابند ہیں۔ جن چیزوں کے لیے شوہر سے وفاداری کی تعلق ہے انہی چیزوں کے لیے بیوی سے وفاداری کی تعلق ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کا آزاد چھوڑ دیں گے تو پھر شادی کرنے کی، میاں بیوی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ کیسے آزاد؟ ہاتھ پکڑ کے چلنا ہے، زندگی بھر ساتھ چلنا ہے، ایک دوسرے سے آزاد نہیں ہوتا۔ ہاں ساری دنیا سے آزاد رہیں آپ،
اجازت ہے، لیکن ایک دوسرے سے آزاد نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک بندھن میں بندھ گئے ہیں. کہا جاتا ہے نا شادی کے بندھن میں بندھ گئے. اب یہ کہ وہ بندے کے دام لگائے جا رہے تھے اور ایک عزت دار بندہ یہ پسند نہیں کرتا. اس کو پتہ ہے آئی ایم وٹ آئی ایم، میں جو ہوں سو ہوں، لیکن میری کوئی قیمت لگائے اور قیمت لگا کے مجھے خرید لے اور میں شوہر کی جگہ غلام بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور شوہر بن کے کوئی ظلم بھی کرنا کوئی سمجھدار مرد پسند نہیں کرتا. لیکن بات وہی کہ ایک امپلائڈ پابندی ہے، ایک کمٹمنٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ دونوں نے اس کو نبھانا ہوتا ہے اور ساتھ چلنا ہوتا. اسی طرح میں نے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا مذاکرات، بلکہ کئی دفعہ اس کے میں کلپس دیکھتا ہوں، مجھے اس میں تھوڑا مزاح ہوتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے. مگر اس میں جو مہمان بلائے جاتے ہیں ان میں ایک آدھ ماڈل یا اداکارہ یا شوبز سے تعلق رکھنے والی محترمہ کو بھی بلایا جاتا ہے. اب اس میں نے 2-3 ڈفرینٹ ماڈلز کی جو ہے وہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی شادی ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی شادی نہیں ہوئی. پھر ان سے سوال کیا گیا کہ محترمہ آپ کس قسم کا جیون ساتھی پسند کرتی ہیں، کس طرح کا شخص سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ اب وہ محترمہ بتا رہی ہیں ٹال ہو، ہینڈسم ہو، کیئرنگ ہو. اچھا ٹھیک ہے، ہو ضرور ہو، اچھی بات ہے. آپ کا بھی قد اچھا ہے تو وہ بھی، آپ بھی خوش شکل ہیں تو ہسبینڈ بھی خوش شکل ہو، جوڑا پیارا لگے گا. اور کم از کم یہ ہے وہ 10 کنال کی کوٹھی ہے اس کی، یہ آگے دولت کی طرف. اور ایک محترمہ کہنے لگی کہ اس کا اپنا پرائیویٹ جہاز ہو. اچھا جی، دنیا بھر میں مجھے وہ گھما سکے. ایک کہنے لگی فلانی گاڑی ہو، کافی مہنگی گاڑیاں، کسی نے کہا فارچونر ہو، کسی نے کہا لینڈ کروزر ہو. یعنی 2-3 کا یہ مختلف ملی جلی ان کی بات بتا رہا ہوں، اور میرے تمام خرچے اٹھا سکے. مطلب یہ سارا جو یہ باتیں بتا رہی ہیں وہ محترمہ، پہلی تو بات ہے کہ میاں کی کوالٹیز بتا رہی ہیں، ان میں بیوی والی کون سی کوالٹیز ہیں؟ اور وہ اپنے دام لگا رہی ہیں، اپنے ریٹ لگا رہی ہیں کہ مجھے وہی بندہ اپنی بیوی بنائے گا کہ جو میرا اتنی اس کے پاس دولت ہوگی. چلو کیئرنگ ہونا تو اچھے شوہر کو ہونا چاہیے، بلکہ بیوی میاں بیوی کو ایک دوسرے کی کیئر کرنی چاہیے. یہ میوچل ہے، یہ خالی شوہر کے لیے نہیں ہے، نہ ہی خالی بیوی کے لیے. ٹھیک ہے، ہینڈسم ٹال ہے، اپنی شکل دیکھ لو، اگر آپ کی شکل اچھی ہے تو آپ کو ہینڈسم بندہ ملے گا، نیچرل ہے. لیکن یہ دولت والا کیا معاملہ ہے کہ آپ کو پوری دنیا میں گھمائے؟ کیوں گھمائے؟ اگر حالات ایسے ہوں گے تو گھمائے گا، نہیں ہوں گے تو نہیں. اور ایسا نہ ہو کہ 3 سال گھما کے چھوڑ دے پھر آپ نیا ڈھونڈ رہی ہیں. اس لیے شوبز میں نارملی شادیاں ناکام ہوتی ہیں. تو جب میں ان لڑکیوں کی زبان سے یہ باتیں سنتا تھا کہ اتنی دولت ہو، ایسی گاڑی ہو، ایسا بنگلہ ہو، کوئی کہہ رہی اپنا فارم ہاؤس ہو، کوئی کہہ رہی کہ پورے امریکہ میں سیٹلڈ ہو. کیا کر رہی ہو تم لڑکیاں؟ اپنے آپ کو کیا ان پیسوں کے، اس کی دولت مندی کے بدلے میں بیچ رہی ہو؟ پہلے پیرنٹس دیکھتے ہیں نا، وہ کیا کچھ دیکھتے ہیں. جو اچھے خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے اگلے کا دیکھتے ہیں کہ اس کے ماں باپ بھی اچھے ہیں، بچے کی اچھی تربیت کی ہوگی، ان کے گھر کے اندر مورل ویلیوز کیا ہے، ان کے ایتھکس کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہے کہ وہ ہماری بیٹی کا نان نفقہ، یعنی جو اس کے اخراجات ہیں وہ پورے کر سکے. لیکن اخراجات اگر جیسے یہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں عیاشی والے، برانڈڈ ڈریس پہننا، 5 لاکھ کا جو ہے ایک جوڑا، 10 لاکھ کا جوڑا، 20 لاکھ کا جوڑا، 25 کا جوڑا، تو یہ بہت زیادہ ہے اپنا ریٹ لگانا. لیکن کیا وہ اپنے آپ کو اگر اپنے اندر جھانکے، کیا وہ اتنی قیمت کے لائق ہیں؟ کیا ان کے اندر جو ہسبینڈ جو کچھ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے ایک اچھا ہسبینڈ، کیا وہ کوالٹیز ہیں ان میں؟ یعنی ان کو سنگل سائٹ وہ سوچ رہی ہیں سیلفش ہو کے، کیونکہ انہوں نے بکنا ہے. اگر ان کے ذہن میں ہو کہ ہم میاں بیوی جو بھی بنے، جو بھی میرا ہسبینڈ ہو، ہماری زندگی بہت اچھی گزرے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ میں گزرے، ایک دوسرے کے احترام اور محبت میں گزرے، تو وہ اپنے حساب. بعض ایک آدھ میں نے ایسی دیکھی کہ اس نے کہا کہ ہم دونوں اس طرح کا ہو کہ مجھے اس کی پرواہ اور اسے میری ہو. دیٹ واز فائن. لیکن موسٹلی انہوں نے اپنے دام ہی لگائے. تو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تو آزادی سے جو خود بات کر رہی تھی وہ کر رہی تھی، اور شوبز کی شادیوں کا ناکامی کا ریٹ آپ کو معلوم ہے.
بہرحال ناظرین، بعض گھرانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا دیکھتے ہیں کہ بیٹا بہت کوالیفائڈ ہے، یہ وہ اس طرح سے، تو وہ پھر اپنے بیٹے کے بھی ریٹ لگا دیتے ہیں۔ ناظرین، تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ لوگ رشتوں کے ریٹ لگاتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری قریب ہی ایک سوسائٹی ہے جہاں پہ تھوڑے سے ویل ٹو ڈو لوگ، تھوڑے کھاتے پیتے لوگ رہتے ہیں۔ وہاں پہ ایک صاحب کا اکلوتا بچہ، بیٹا اکلوتا، ماشاءاللہ وہ دیکھنے میں بہت سمارٹ تھا، پڑھ لکھ کے انجینئر بنا اور اچھی تنخواہ کے اوپر ایک کمپنی میں ملازم ہو گیا، اور ان کا گھر بھی بہت اچھا تھا۔ والد صاحب کاروبار کرتے تھے، بیٹا جو ہے وہ اچھی پوسٹ پہ تھا۔ اب ان کی والدہ محترمہ میں نئے رشتے تلاش کرنے شروع کیے بیٹے کے لیے۔ اب جس لڑکی کو دیکھے ریجیکٹ کرنا، بولے میرا لڑکا بہت خوبصورت ہے، میں اتنی ہی پیاری لڑکی چاہیے جو میرے بیٹے کے ساتھ لگے تو دونوں جوڑا ایسے لگے کہ شہزادہ اور شہزادی۔ اس چکر میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ٹکرایا۔ ظاہر ہے جب لڑکی کو دیکھا جاتا ہے، ٹکرایا جاتا ہے، تو اس کے دل پہ بڑی تکلیف گزرتی ہے۔ نہ جانے کون سی لڑکی تھی جس کو ریجیکٹ کرنے سے اس کی آہ نکلی یا کیا ہوا۔ بالآخر انہیں ایک چندے آفتاب، چندے مہتاب اور بہت خوبصورت حسین لڑکی اور تعلیم یافتہ اپنے بیٹے کے برابری کی نظر آ گئی۔ انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر دی۔ وہ محترمہ کا حسن اور ان کی ادائیں اور ان کے لباس اور قیمتی جو شہزادیوں والے انداز تھے، اس کے ساتھ ان کی زبان ماشاءاللہ بہت تیکھی تھی اور سوچ اس سے زیادہ تیکھی تھی۔ 4 مہینے کے اندر ساس صاحبہ ان کو اتنا مینٹل ٹارچر دیا کہ وہ 4 مہینے میں انتقال فرما گئی، جنہوں نے بڑی خواہش کی تھی، کیونکہ دن میں وہ بالکل کچھ اور ہوتی تھی، اور جب شوہر آتا تھا تو سب کے ساتھ بڑی مہذب اور تہذیب یافتہ ہوتی۔ تو وہ سسر کے ساتھ بہت اچھی ہو گئی ان کی ساس کی ڈیتھ کے بعد، مرنے کے بعد۔ پہلے تو ایک شکار کیا ساس کو، باقی لوگوں کو بھلے وہ شکایتیں لگاتی رہی، بظاہر ٹھیک رہی۔ پھر سسر سے بہت اچھی ہو گئی، بیٹے کو بھی باپ کی تعریفیں باتیں کر کے بیٹا بھی ابا سے بڑا اچھا ہو گیا۔ پھر انہوں نے باپ کو آمادہ کر لیا کہ وہ بنگلہ جس میں رہ رہے ہیں وہ بیٹے کے نام کر دیں، اپنی زندگی میں کر جائیں، بعد میں جو ہے وہ قانونی یہ اور وہ فلانا ڈھماکہ کر کے باتوں میں لے آئے، اور وہ بنگلہ انہوں نے بیٹے کے نام پہ کر دیا۔ پھر وہ حج کرنے چلے گئے۔ حج کر کے جب وہاں پہ رکے، حج کر کے جب وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے ایئرپورٹ سے فون کیا بیٹے کو کہ آ کے لے جاؤ۔ تو بیٹے نے نہیں اٹھایا، بیگم نے اٹھایا، کہا کہ وہ سو رہے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، ابھی وہ نہیں آ سکتا۔ اس کی یہ کہہ کہ بہو نے فون بند کر دیا۔ خیر انہوں نے ٹیکسی کرائی اور گھر پہ پہنچے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بہو نے کھولا۔ انہوں نے اندر آنے کی کوشش کی، بہو نے کہا کہ آپ کا اندر کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کہا میرا گھر ہے، کہا آپ کا تو نہیں، ہمارا گھر ہے۔ ان کو غصہ آیا، انہوں نے دھکا دیا دروازے کو، وہ بہو کے لگ گیا، اتنے زور سے چیخی چلائی۔ رات کے وقت سویا ہوا اس کا شوہر اٹھا، اس کی چیخیں سن کے وہ گن لے کے اور باپ کو شوٹ کر دیا۔ باپ مر گیا۔ اس کے بعد محترمہ نے اس کیس میں، بیٹا تو اندر ہو گیا، پھر بیٹے کو سزائے موت ہو گئی، کیونکہ آلریڈی سلوک کو لوگ جانتے تھے۔ بیٹا تو گیا کام سے، محترمہ نے 2 سال بعد دوسری شادی کر لی۔ تو جب اس طرح سے چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اپنے بچوں کے دام کسی بھی سینس میں لگائیں، رشتے میں ایکویلٹی کے نام پہ لگائیں، پیسے پر لگائیں اور شکل و صورت پر لگائیں، تو پھر ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا۔ پہلے رشتے پنپتے ہیں کہ جب صرف ایک دوسرے کا احترام، ایکویلٹی، فیملی کی ویلیوز، مورالٹی، یہ سب دیکھا جاتا ہے، لیکن خالی حسن پہ نہیں مارا جاتا اور خالی دولت پہ نہیں مارا جاتا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی سوشل معاملات کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔